امی کی کہانیاں۔ ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آئیں تو پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آج ہم آپ کو جو کہانی سنانے والے ہیں اس کا عنوان ہے مخلص دوست۔ اسکول کی گھنٹی بجی اور وقفہ ختم ہوا۔ اسد اپنے دوستوں کے ساتھ کلاس میں واپس آ گیا اور تھوڑی ہی دیر میں استاد صاحب بھی کلاس میں تشریف لے آئے اور جغرافیہ کا سبق شروع ہوا۔ طلبہ کو اس سبق کا شدت سے انتظار تھا کیونکہ ماہانہ امتحانات کا نتیجہ آج ہی استاد صاحب نے سنانا تھا۔ استاد صاحب نے نمبرات سنانا شروع کیے تو اسد 10 میں سے 10 نمبرات حاصل کر کے کلاس میں اول آیا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا۔ اسی دوران استاد صاحب نے احمد کے نمبرات کا اعلان کیا۔ احمد نے 10 میں سے صرف 2 نمبر حاصل کیے۔ احمد پر سکتہ طاری ہو گیا اور افسردگی چہرے پر چھا گئی۔ اسد نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنی خوشی بھول کر احمد کے غم میں شریک ہو گیا، اس لیے کہ احمد اور اسد دونوں بہت گہرے دوست تھے۔ سبق ختم ہوا اور استاد صاحب کلاس سے تشریف لے گئے۔ اسد اپنی جگہ سے اٹھ کر احمد کے پاس آیا اور کہا، احمد کوئی بات نہیں، آئندہ بھی امتحان ہوں گے، اس میں اچھے نمبرات حاصل کر لینا، فکر نہ کرو۔ احمد نے جواب دیا، آئندہ بھی اچھے نمبر آنے کی کوئی امید نہیں، میں جغرافیہ میں بہت کمزور ہوں۔ اب تو اسد بھی بہت غم زدہ ہوا۔ اسکول سے جب گھر واپس آیا تو بھی پریشانی بڑھتی ہی گئی۔ اسد کے والد نے جب اسد کو پریشان دیکھا تو پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، اتنے پریشان کیوں ہو؟ اسد نے تمام بات بتا دی کہ احمد جغرافیہ میں بہت کمزور ہے اور آئندہ بھی اچھا نتیجہ آنے کی اسے کوئی امید نہیں۔ کاش میں احمد کی کوئی مدد کر سکتا۔ احمد کی بات سے والد صاحب مسکرائے اور کہا، تم بالکل اس کی مدد کر سکتے ہو، دیکھو تم جغرافیہ میں بہت ماہر ہو اور بہت جلدی اچھی طرح سمجھ جاتے ہو۔ تم روزانہ سبق کے بعد دوبارہ احمد کو سبق کو سمجھا دیا کرو۔ جب روزانہ تم سبق کی تکرار کرو گے تو احمد بھی سمجھ جائے گا۔ اسد کو والد صاحب کی رائے بہت پسند آئی۔ اگلی صبح خوشی خوشی پروگرام بناتا ہوا اسکول پہنچا۔ جب صبح احمد سے ملاقات ہوئی تو ساری بات احمد کو بتائی۔ احمد بھی بہت خوش ہوا۔ اب دونوں نے طے کر لیا کہ شام کو قرآن مجید کے سبق سے فارغ ہو کر دونوں پڑھائی کیا کریں گے۔ چنانچہ روزانہ کا سبق اسد احمد کو تکرار کرواتا اور اچھی طرح سمجھاتا۔ اب احمد بھی سبق سمجھنے لگا تھا۔ چند ہفتوں کے بعد ہی دوبارہ ماہانہ امتحانات کا وقت آیا۔ احمد پھر پریشان کلاس میں پہنچا تو پریشانی میں مزید اضافہ ہوا۔ استاد صاحب نے سوالیہ پرچہ تقسیم کیا۔ جب احمد نے سوالیہ پرچہ پڑھا تو خوشی کی انتہا نہ رہی کیونکہ وہ سب سوالات کو حل کر سکتا تھا۔ اگلے روز استاد صاحب نے نمبرات کا اعلان کیا۔ سب طلبہ پہلے ہی شدت سے انتظار میں تھے۔ استاد صاحب نے اعلان کیا، عبداللہ نے 10 میں سے 7 نمبر حاصل کیے ہیں، حسن نے 10 میں سے 8 نمبر حاصل کیے ہیں، احمد نے 10 میں سے 9 نمبر حاصل کیے ہیں اور اسد نے 10 میں سے 10 نمبر حاصل کیے ہیں۔ احمد کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے جغرافیہ میں 10 میں سے 9 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ وہ خوشی سے اسد کی طرف متوجہ ہوا، اس کا شکریہ ادا کہا اور کہا، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اسد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، سب تمہاری محنت اور لگن اور کاوش کا نتیجہ ہے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے ساتھیوں، آپ بھی اپنے ساتھیوں کی اسی طرح مدد کرتے ہیں؟ اگر جواب نہیں میں ہے تو اس واقعے کو پڑھ کر مدد کرنے کا ارادہ کر لیا ہوگا۔ دیکھیے اس میں نقصان ہی کیا ہے، بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ اپنے فن میں پکے ہو جائیں گے، دوسرا یہ کہ کل کو جب آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی تو دوسرے بھی دل کھول کر آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں گے۔
اس طرح آپس میں محبت بھی بڑھے گی۔ پیارے ساتھیوں، یقیناً آپ سب کو آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ کل ملیں گے پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ اور نگہبان۔